السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا مسنون طریقہ اور ذبح کے چند اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت کرے اور یہ دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی نامحرم شخص ذبح کر رہا ہے تو پھر عورتوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری خوب تیز کر لی جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹایا جائے، اس طرح کہ اس کا پاؤں قبلہ کی طرف کر دیں اور دایاں پاؤں اس کی شانے پر رکھ کر تیز چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور اس کے بعد اللہم منکا ولکا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ذبح کر دیں۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا ہی کافی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لیں، اگر یہ یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ، اس کو ہماری طرف سے ایسا ہی قبول فرمائیے جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قبول فرمایا۔ تو اگر یہ اپنی جانب سے ذبح کر رہا ہے تو منی کہے گا، اگر دوسروں کی جانب سے ہو رہا تو من کی جگہ پہ من کے بعد فلاں بن فلاں جس شخص کا نام ہے اس کا نام لگا لے، اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف اردو میں کہہ لے، یہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد چند مسائل جو ہیں اس میں خاص طور پر سماعت کر لیں۔ اس میں ذبح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے جانور کی حلق اور لبہ کے درمیان ذبح کیا جائے، اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہیں حرام مغز تک کاٹا جائے بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جنہیں اوداج کہا جاتا ہے کاٹ دی جائیں۔ اس طرح جانور کو شدید تکلیف بھی نہیں ہوتی اور سارا ناپاک خون بھی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس طریقے کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں نہیں پورا خون نکلتا ہے اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی۔ ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ کہنا سب کے لیے کافی نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ دو جانوروں کو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر لٹا کر ذبح کرے کہ دونوں کی گردن ایک ساتھ ہی کٹ جائے تو پھر اس صورت میں ایک بسم اللہ کافی ہوگا، ورنہ ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ چھری پر بسم اللہ دم کروا کر کے پھونکوا کر کے لے آتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ذبح ہی نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان آدمی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے سے ذبیحہ حلال نہ ہوگا، اس طرح حرام ہو جائے۔ اسی طرح اگر ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے بسم اللہ کا عمل کیا جائے، خود سے نہ پڑھے یا چاقو پر بسم اللہ لکھ کر ذبح کرے یا مشین سے ذبح کرے، ان تمام صورتوں میں ذبح صحیح نہیں ہوتا، لہذا جانور بھی حلال نہ ہوگا، قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جو شخص جانور کو ذبح کرانے میں چھری چلانے والا کا معاون ہو، جیسے چھری میں ہاتھ لگا رہا ہو، تو اس پر بھی بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن کے کسی بھی حصے میں چھری چلائی جا سکتی ہے، بیچ یا کنارے کی تخصیص نہیں ہے، البتہ گدی یعنی پیٹھ کی جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔
لیکن اونٹ کو حلال کرنے کے لیے نہر بہتر ہے، یعنی اس کا اگلا بایاں پاؤں باندھ کر کھڑے کھڑے اس کی گردن کے نچلے حصے میں بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارا جائے، جس سے سب رگیں کٹ جائیں اور بہنے والا خون نکل جائے۔ گائے بھینس کی طرح اونٹ کو لٹا کر ذبح کرنا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مسلمان عورت، نابالغ مگر سمجھدار بچہ جو اللہ کا نام لے کر ذبح کر سکتا ہے، یا گونگا مسلمان جو ذبح کرنا جانتا ہو، یا مخنث ہجڑا مسلمان ہو، تو ان تمام کے ذبح کرنے سے ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ البتہ قادیانی، مہدوی و تمام فرقے جن کے کفر پر امت کا اجماع ہو، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح دوسرے جانوروں کا، لہذا اگر اس کے معمولی چھینٹے کپڑے پر لگ جائیں جو مجموعی طور پر انگریزی روح برابر ہے، تب تو نماز صحیح ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ البتہ جو خون گردن کے علاوہ گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بکرے کے خون میں پاؤں ڈباتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سکھا کر کھاتے ہیں۔ یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، لہذا قربانی کے سلسلے میں ذبح کے متعلق ان تمام چیزوں کو خاص طور پہ یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔